بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنقید برائے اسلام میں آپ کا میزبان بلال افضل خان آپ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ اگر اللہ پاک موجود ہوا تو پھر ہمارا معاملہ مختلف ہے، پھر میرے لیے جنت ہے اور صاحب آپ کے لیے جہنم ہے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود نہ ہوا تو پھر مرنے کے بعد میرا اور آپ کا معاملہ صاحب برابر ہے۔ یہ اس سبزی فروش کے الفاظ تھے جو ایک ہندو کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہریش کمار نامی ایک فزیشین جو فزکس کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے ریسرچ شروع کی، مختلف مذاہب کو پڑھا اور مختلف مذاہب کو پڑھنے کے بعد سائنس میں بھی ساتھ ساتھ اپنی ریسرچ کو جاری رکھا اور ذات باری تعالیٰ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیا اور ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور و معروف ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جو بہت سارے جن کے ہاتھ پر لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، ان کے پاس بھی گیا، ڈیبیٹس بھی ہوئیں، لیکن وہ بھی اس ہندو کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، اس نے ریسرچ کو جاری رکھا۔ اسی دوران اس ہندو کے گھر ایک سبزی فروش ریڑھی والا آیا کرتا تھا، جو سبزی فروش کیا کرتا تھا، بہت ایماندار شخص تھا۔ اب اس ریڑھی بان کے ساتھ اس کی کافی گپ شپ تھی۔ ریڑھی بان نے ایک دفعہ اسے دعوت دی اور ان کا آپس میں بحث و مباحثہ ہوا، تو ہندو نے اس سے بہت سارے سوالات کیے۔ جو ریڑھی بان تھا وہ تھا بیچارہ ان پڑھ سا۔ اب اس نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد جب وہ جانے لگا تو ریڑھی بان نے صرف دو جملے کہے۔ اس نے کہا، صاحب آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھیں دو ہی صورتحال ہو سکتی ہیں، دو ہی سچویشنز ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے تو میں بھی مر جاؤں گا، آپ بھی مر جائیں گے، ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دونوں برابر ہوئے۔ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہوئے، جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو مرنے کے بعد میرے لیے جنت ہے اور آپ کے لیے جہنم ہے، تو پھر یہاں میں آپ سے اعلیٰ ہوا، تو دونوں سچویشن میں مجھے فائدہ ہے۔ وہ یہ بات کر کے نکل گیا۔ ہندو کے ذہن کے اوپر ان جملوں نے اتنا اثر کیا کہ اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اب میں آ جاتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہندو تو مسلمان ہو چکا۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک بحث بہت زیادہ چل رہی ہے، اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ نوجوان جو ہیں ان کا قصور نہیں ہے، وہ مختلف لوگوں کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر سن رہے ہیں، تو ان کا ذہن منتشر ہو چکا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھنے لگا ہوں۔ اگر آپ نے تعصب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر سنا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ 2016 کی بات ہے۔ 2016 میں ہم یہاں سے گئے رائے ونڈ مرکز، ہماری تشکیل ہوئی تھی سندھ کے لیے، اور رائے ونڈ مرکز سے ہم جو ریل کا اسٹیشن تھا اس کے قریب پہنچے تو وہاں عشاء کی نماز کا وقت تھا۔ وہاں ہم نے عشاء کی نماز ادا کی اور میں خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس وقت میں ایک مشہور عالم ہیں مولانا اسحاق مدنی صاحب، ان کو بہت سنا کرتا تھا۔ ان کو سن کر میرے ذہن کے اندر بھی بہت سارے شکوک و شبہات تاریخ کے حوالے سے بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی آنے لگے۔ اب میں پریشان بیٹھا ہوں، پریشان بیٹھا تھا تو میرے پاس وہاں ایک سفید ریچھ بزرگ آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں اداس ہو؟ تو میں نے ان سے بات شیئر نہیں کی۔ بہرحال اللہ نے پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیسے ڈال دیا، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، یہ جو تم مختلف لوگوں کو سن رہے ہو نا، اس وجہ سے تمہارا ذہن منتشر ہے نا، یہی بات ہے نا۔ تو میں حیران ہوئے، ایک نظر میں نے ان کو دیکھا تو مجھے انہوں نے کہا کہ دو باتیں بتا کے جا رہا ہوں بیٹا، صرف دو باتیں بتا کے جا رہا ہوں، ان کے اوپر اگر ان کو سمجھ گئے تم تو تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو وہی دو باتیں میں اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر انہوں نے ان دو باتوں کو سمجھ لیا، جس طرح وہ ہریش کمار دو باتوں کو سمجھ گیا، یا اللہ موجود ہے یا اللہ موجود نہیں، تو یہ دو باتیں میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے بنیادی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اختلافات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر جو جمہور علماء ہیں یا مفسرین ہیں، محدثین ہیں، سب نے کہا ہے سکوت اختیار کریں۔ انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اب اس کی بنیادی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، زیادہ تر جو کنفلکٹ بتایا جاتا ہے وہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز کی میں پہلے سے یہاں وضاحت کر دوں تاکہ کوئی میرے اوپر فتویٰ نہ لگا سکے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے، ہم اس چیز کو حجت مانتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سے حق پر تھے۔ جو ان کے مقابلے میں تھے وہ لوگ
خطا پر تھے، اور وہ خطا کیا ہے اس کے اوپر علماء کی بحث ہو چکی ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا۔ اب اگر جس طرح صحابہ کرام کے اوپر اس چیز کو سامنے رکھ کے تان کی جاتی ہے تو اس کا مسئلہ میں حل کرنے لگا ہوں۔ اب اگر بالفرض مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کنفلکٹ ہوا ہے، اس میں اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ مان لیتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا، ایسا ہے نہیں ہے، اجتہادی خطا تھی، میں وہ بیس نہیں، ظلم کیا، میں نے مان لیا اس بات کو، ٹھیک ہے جی، آپ کے کہنے پہ مان لیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے، مجھے اور آپ کو اتنا غصہ آ رہا ہے، تو کیا وہ رحیم اور کریم، وہ انصاف کرنے والا اللہ، کیا ان سے حساب نہیں لے گا؟ ایک بات تو یہ کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اب اللہ جانے اور وہ جانے، اب ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت یا جرت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری کنڈیشن پہ آ جاتے ہیں، جس طرح اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجتہادی خطا پر تھے، ان کے لیے بھی اجر ہے۔ اگر یہ کنڈیشن ہوئی تو جو لوگ ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں نازیبہ جملے کہہ رہے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، ایک مسلمان کی تکفیر کرنا، ایک مسلمان کو معاذ اللہ کافر کہنے سے انسان خود کافر، اور پھر صحابی رسول کو کافر کہنے سے یا ان کے بارے میں برا گمان کرنے سے کیا ہوگا؟ تو دونوں کنڈیشنز آپ کے سامنے ہیں۔ اگر وہ معاذ اللہ، اگر انہوں نے ظلم کیا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اب اللہ جانے اور ان کا معاملہ جانے۔ اور دوسری کنڈیشن جو میں نے بتائی کہ اگر وہ اجتہادی خطا پر تھے اور اللہ نے ان کو ثواب دیا ہے، تو وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، تو ہم انہیں برا بلا کہہ رہے ہیں، تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ دو کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ نے تعصب کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اور سوچ وچار کی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ میرا پروگرام تھا کہ میں وہ جو احادیث مبارکہ ہیں جن پہ ڈیبیٹ کی جاتی ہے ان کو موضوع گفتگو بناؤں، لیکن فضول ہے، کیونکہ جس نے نہیں ماننا ہے تو اس نے نہیں ماننا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے کتنی قیمتی اور پیاری بات رکھ دی ہے، لہٰذا اسی لیے جو علماء کرام ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ خاموش رہیں۔ کیا علماء کرام نے یہ احادیث مبارکہ جو لکھی ہوئی ہیں یہ نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے پڑھی ہیں، لیکن وہ اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ امت مزید تباہی کی۔ دیکھیں، ہم پہلے ہی فرقہ فرقہ بٹے ہوئے ہیں، ہم قومیت پر ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم لسانیت پہ بٹے ہوئے ہیں۔ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے حالات میں یہ کہتا ہوں اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات تھے، لیکن اب ہم جو زمین کے چوپائے ہیں ان سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ ہندو والی بات بھی ذہن میں رکھیے گا جو سبزی فروشوں سے بتائی تھی، یا اللہ ہے یا اللہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ حضرات جن کا میں نے نام لیا، یہ اگر ظلم انہوں نے کیا ہے تو اللہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، اور اگر نہیں کیا ہے تو ہم ان کی تکفیر کر کے ہم خود ظالم بن رہے ہیں۔ اس لیے احتیاط کریں۔ یہ موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس پر گفتگو کی جائے۔ دیکھیں، دنیا میں اور بہت سارے موضوع ہیں، مسلمانوں کے اور بہت سارے مسائل ہیں، فلسطین کو لے لیں، مسلمانوں کے آپس کے کتنے غریب غربا مر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کے بارے میں کسی گفتگو سنی ہے؟ صرف ریٹنگ کے لیے یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فائدہ ہے، کوئی شخص آ کے مجھے بیٹھ کے سمجھا دے، خدا کی قسم میں اس کا دل و جان سے نوکر ہو جاؤں گا۔ کوشش کریں سمجھنے کی، سمجھیں گے آپ کا فائدہ ہے۔ السلام علیکم۔